نواز شریف صاحب نے جب ممتاز قادری کو یہاں پھانسی لگوائی تھی، آپ کو پتہ واشنگٹن پوسٹ میں اگلے دن کیا آرٹیکل تھا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ تکا لگا تھا کہ اسی ٹائم پہ پھانسی ہوئی ہے ممتاز قادری کو، جشن ہوا تھا بکنگھم پیلس کے اندر، غبارے اڑائے تھے، تالیاں بجائی تھیں. موسٹ پروگریسو پرائم منسٹر ان دا مسلم کنٹریز. آپ سمجھ رہے ہیں یہ بچے بیٹھے ممتاز قادری تھی تو اسی صرف حمایت نہیں کر سکے، ورنہ ممتاز قادری کسی جرت سی انہوں کو قاتل کہتا. ایتھے پتراں واسطے لوگ حرام حلال، ایتھے کوٹھی اوتھے کوٹھی، او کاروبار. آخر او بھی تا بندہ ہے نا یار جڑا دودھ پیندا پتر چھڑ کے چلا گیا. دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. تو کیا شان و شوکت اور کیا رفت اس شخص نے پائی اپنا سب کچھ نثار کر کے. ایسا ممتاز ہوا کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کے نام کے نقوش کبھی بھی مدھم نہیں ہوں گے. آج اس نے اپنا گھر بنا لیا ہر دل کے اندر. وہ مرا نہیں، وہ زندہ ہو گیا ہے، وہ امر ہو گیا ہے. غازی صاحب تو سرخرو ہو گئے. غازی کو سلام کرتے ہوئے میں ایک بار ان کی حمایت میں نعرہ بلند کرنے والا ہوں. دنیا دیکھے میں اشرف آصف جلالی ہوں اور میں ممتاز حسین قادری کا حامی ہوں. میرا اس کے ہیرو ہونے کے بارے میں فتویٰ ہے. راولپنڈی کی کام صبح تھی. شہر اپنی روایتی چہل پہل میں مصروف تھا، لیکن شاید قدرت نے شہر کی گلیوں میں غیر معمولی کردار کے لیے ایک الگ باب رکھا تھا. 1 جنوری 1985 راولپنڈی کے ایک دیندار اور شریف النفس گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دن اس کا نام ایک علامت بن کے رہ جائے گا. مگر علامت کس چیز کی؟ عاشق یا مجرم، ہیرو یا قاتل؟ آج بھی یہ سوال پاکستان کے اندر زیر بحث ہے. آپ واحد عالم تھے جس نے سلمان تاثیر کے قتل کو ناجائز قرار دیا. مذہبی گروہ ناراض تو ہوئے ہوں گے. میں اکیلا نہیں، کسی نے بھی اس کو جائز قرار نہیں دیا. فرق اتنا ہے کہ کوئی کان ادھر سے پکڑ رہا ہے، کوئی ادھر سے پکڑ رہا ہے. مجھے آپ بتائیے کہ سلمان تاثیر کو واجب القتل کس نے قرار دیا ہے؟ کوئی مفتی، کوئی عالم. جو مفتی اسے واجب القتل قرار دے دے میں اس کے ہاتھ چومنے کو تیار ہوں. سامنے تو آئے. اگر ممتاز قادری کا قتل جو ہے کرنا سلمان تاثیر کو جائز ہے تو پھر طالبان بھی ٹھیک کر رہے ہیں. وہ اپنے مطابق شرعی عدالتیں قائم کرتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں. پھر آپ ان پہ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ سلمان تاثیر کی آپ نے بات کی، جس شخص نے اس کو مارا وٹ ایور واز دا بیک گراؤنڈ، وہ شخص قاتل ہے. اس کو قاتل ہونے کی حیثیت سے سزا ملنی چاہیے تھی. اے تاریخ، ورنہ حضرت عمر تو لے کے علم الدین تک بچتا ہی کوئی نہیں. اسی تہاڈے منہ وچ پیشاب کرنے ہیں جڑے ممتاز قادری نو قاتل کہندے ہو. کمینے ہو. یہ ممتاز قادری قاتل ہے تو علم الدین کون ہے؟ علم الدین کون ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ملک ممتاز حسین قادری کی پیدائش سے 2 سال قبل ان کے والد ملک بشیر ایوان نے ایک خواب دیکھا. نیم شب کا عالم ہے، کمرے میں غیر معمولی سکون ہے. آنکھ کھلی تو دیکھا ایک بارش بزرگ کمرے کے کونے میں نماز ادا کر رہے ہیں. حیرت ہوئی، دروازے تو بند ہیں لیکن یہ بزرگ کہاں سے تشریف لائے؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ بزرگ نے سلام پھیرا اور جاتے جاتے اتنی بات کہی کہ بشیر تیرا بیٹا اللہ کے دین کی خدمت کرے گا اور یہ راستہ آسان نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. یہ خواب کئی عرصوں تک دل کے اندر چھپا رہا. آخر کار وہ دن آ گیا جب ملک ممتاز حسین قادری کا نام ہر اخبار کی شہ سرخی بن گیا. The governor of Pakistan's powerful Punjab province was shot dead by one of his guards on Tuesday. Officials say Salman Taseer may have been assassinated for speaking out against the country's controversial blasphemy law. Details are still sketchy at this point. Governor Salman Taseer was at the Kosa market, a market that is popular with Western expatriates in Islamabad. یہ وہی ممتاز قادری تھا جو پنجاب پولیس کی ایلیٹ فورس میں بطور سپاہی اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا، جسے ریاست پاکستان نے ایک عام ذمہ داری سونپی تھی اور وہ ذمہ داری تھی گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا تحفظ. لیکن 4 جنوری 2011 اسلام آباد کی کوسار مارکیٹ کے باہر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا جس نے پاکستان کے عدالتی، سیاسی اور مذہبی منظرنامے کو ہلا کے رکھ دیا. اپنے ہی تحفظ میں موجود گورنر سلمان تاثیر کو ملک ممتاز حسین قادری نے 27 گولیاں مار کر قتل کر دیا. ممتاز قادری کا کہنا تھا کہ گورنر نے ناموس رسالت کے قانون کے خلاف بات کی ہے
اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور اس نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا۔ اس وقت ملک ممتاز حسین قادری محافظ نہیں بلکہ ایک عاشق رسول بن چکا تھا۔ نامی شخص جو کہ بظاہر پرسکون انداز میں کہہ رہا ہے کہ اس نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا صرف اس لیے کہ وہ گستاخ رسول تھے۔ ہم آپ کو ایک بار پھر سناتے ہیں کہ ممتاز قادری نے کیا کہا۔ سرکار نے غلامی میں قبول کر لیا۔ یہ کیوں مارا؟ گستاخ رسول ہے؟ بتاؤ نا۔ ہاں گستاخ رسول کی سزا ہو تو اپنے اس لیے مارا۔ ملک ممتاز حسین قادری 2003 میں محکمہ پولیس میں بھرتی ہوئے، 2008 میں ایلیٹ فورس کو جوائن کیا۔ محکمے کی رپورٹ کے مطابق آپ نے کبھی بھی کسی سے بد اخلاقی نہیں کی اور نہ ہی کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث پائے گئے۔ آپ کا کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ محکمے کے تمام افسران آپ سے محبت کرتے تھے کیونکہ آپ انتہائی ملنسار اور خوش اخلاق تھے، وقت کی پابندی اور فرائض کو احسن طریقے سے سر انجام دیتے، حتیٰ کہ نماز کی ادائیگی کے دوران جو وقت صرف ہوتا بعد میں وہ اضافی ڈیوٹی کر کے پورا کرتے۔ کمانڈو کورس کی ٹریننگ کے دوران آپ کی نشانہ بازی کو دیکھ کر آپ کے ساتھی اور آپ کے افسران حیران تھے کیونکہ ممتاز قادری چلتے ہوئے، بھاگتے ہوئے اور حتیٰ کہ آنکھیں بند کر کے بھی درست نشانہ لگا لیتے تھے۔ 14 جون 2009 ضلع ننکانہ کے گاؤں اٹنوالی میں ایک مسیحی عورت آسیہ بی بی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ تحقیقات مکمل ہوئی۔ عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ آسیہ بی بی کو 1 لاکھ جرمانے کے ساتھ سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ 20 نومبر 2010 گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے پوپ اور دیگر مسیحی کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے شیخوپورہ جیل میں آسیہ بی بی سے ملاقات کی اور اس کو یہ یقین دلایا کہ میری تمام تر ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں صدر پاکستان سے خصوصی اپیل کروں گا اور تمہاری سزا کو معاف کرواؤں گا۔ اس کے بعد سلمان تاثیر کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہنا تھا کہ آسیہ بی بی کو جو سزا سنائی گئی ہے وہ انتہائی ظالمانہ سزا ہے۔ یہ جو ان پہ کو سزا سنا دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور میں بحیثیت گورنر پنجاب اینڈ آئینی سربراہ ہوں صوبے کا، تو مجھے اپیل یہ دی گئی ہے، درج کیا گیا ہے انہوں نے، اور یہ اپیل صدر صاحب کے پاس میں لے جاؤں گا اور انشاءاللہ ان کی سزا معاف کر دی جائے گی۔ اس میں مذہب کا تعلق نہیں ہے، ہم انسانی طور پہ بات کر رہے ہیں، اس میں مذہبی ہم مذہب کو اس میں لانا نہیں چاہتے، تو ہم ایک ترقی اور پسند اور روشن خیال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ابھی بھی آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عدلیہ جو ہے غلط فیصلے کر رہی ہے؟ دیکھیں میں عدلیہ کے فیصلوں میں جانا نہیں چاہتا ہوں، یہ ایک جج کا فیصلہ ہے، لیکن ہم سزا معاف کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کے عدلیہ کے کارروائیوں میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں انسانیت کے تحت ان کی سزا معاف کرواؤں گا۔ نہ صرف پاکستان تو بہت بڑا ہے، مگر ڈسٹرکٹ شیخوپورہ میں بعض ایسے ڈسیزن ہیں، کیا وہ لوگ جو وہ مستحق نہیں ہیں وہ ان کو وہ آپ نہیں دے سکتے؟ یہ بات کیس تھا کہ یہ برن میں جو بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوا ہے اس وجہ سے آپ یہاں پہنچے ہیں۔ دیکھیں میں اس وجہ سے نہیں پہنچا ہوں یہاں، میں اس کیس کو پہلے بھی دیکھتا رہا ہوں، اور میں صرف ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ عدالت ان کے ایسے بے بس لوگوں کے حق میں فیصلے کرے، اور جہاں تک ہم کر سکتے ہیں ہم بے شک ان میں، یہ صدر صاحب کا فیصلہ ہے، اب صدر صاحب کو پورے اختیارات ہیں، لیکن ہم کورٹ کے جس طرح کورٹ کی کارروائیاں ہم اس میں بھی مداخلت نہیں کرنا چاہتے، میں کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تھینک یو ویری مچ۔ سلمان تاثیر نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ مجھ پر توہین رسالت کے قانون کے سلسلے میں رائٹ ونگ کے سامنے جھکنے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تاہم اگر میں اس موقف پر آخری شخص بھی رہ گیا تب بھی ایسا نہیں کروں گا، میں ایسے لوگوں کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قادیانیوں کے ساتھ بھی ہمدردیاں تھیں۔ سلمان تاثیر کی بیٹی شربانو نے ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران کہا کہ ان کے والد سلمان تاثیر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے سخت مخالف تھے۔ There was an incident at their place of worship. You know, these gunmen came in and they killed over 100 of them. And you know, Ahmadis are considered heretics because they follow a different kind of Islam. And my father was the only one there. And he went to the hospitals and he had press conferences in which he condemned what had happened. And people don't stand up for Ahmadis in this country. In our constitution, they're not allowed to call themselves Muslims. Pakistan's only Nobel Peace Prize winner has been an Ahmadi, and Pakistan just shunned him.
But my father was there. He spoke up for these people. Whether it was when the Sri Lankans. یاد رہے کہ سلمان تاثیر کے والد ڈاکٹر دین تاثیر ناموس رسالت پر فدا تھے. غازی علم الدین شہید کے جسد خاکی کو لاہور منتقل کرنے کے لیے ادرائے عقیدت انہوں نے ہی تابوت پیش کیا تھا. عدالتی کارروائی کے باوجود جہاں آسیہ بی بی پر جرم ثابت ہو چکا تھا اس کو سزائے موت سنائی جا چکی تھی، لیکن سلمان تاثیر نے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون قرار دیا اور کہا کہ آسیہ بی بی ایک مظلومہ خاتون ہے. اس کے علاوہ علماء کو جوتی کی نوک پر رکھنا، قادیانیوں کے ساتھ ہمدردیاں، یہ تمام تر وہ وجوہات تھی جو سلمان تاثیر کے قتل کا باعث بنی. سلمان تاثیر کی عرضہ سرائیوں کے خلاف پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. احتجاجی مظاہروں، ملک گیر ہڑتال، تحریر و بیان کے ذریعے ایمانی جذبات کا اظہار کیا گیا. 500 علماء کرام نے سلمان تاثیر کے خلاف فتوے جاری کیے، لیکن صدر پاکستان، چیف جسٹس اور اعلیٰ اداروں کے کانوں کے اوپر جھوں تک نہ رینگی. جب گورنر کے خلاف FIR کاٹنے کی درخواست دی گئی تو جواب ملا کہ گورنر کے خلاف FIR نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کو قانونی طور پر استثناء حاصل ہے. ملک ممتاز حسین قادری کے بھائی ملک دلپذیر ایوان کا کہنا تھا گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے خلاف ہونے والے احتجاج کے دوران کئی گرفتاریاں ہوئی جس کو لے کر ممتاز حسین قادری سخت پریشان تھے. بیٹے محمد علی کی طبیعت خراب ہوئی تو مجھے اپیل کی کہ آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. مجھ میں اس چیز کی ہمت نہیں. گھریلو معاملات میں بھی توجہ نہیں رہی جس کی وجہ سے گھر والے ناراض بھی ہوئے. ممتاز قادری کا یہ کہنا تھا کہ بہت بڑے عہدے پر فائز ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. احتجاج ہو رہے ہیں، علماء فتوے جاری کر رہے ہیں، گرفتاریاں ہو چکی ہیں، لیکن اس کے خلاف ایک مقدمہ تک نہیں ہو سکتا. ملک ممتاز حسین قادری نے FIR نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو جواب ملا کہ گورنر کے خلاف FIR درج نہیں ہو سکتی. ممتاز قادری نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے فرات کے کنارے بھوک کی وجہ سے مرنے والے کتے کے بارے میں بھی خود کو جواب دہ سمجھتے ہیں. یہ کیسا قانون ہے جہاں پر ایک گورنر گستاخی پہ گستاخی کیے جا رہا ہے لیکن اس کے خلاف ایک FIR تک نہیں ہو سکتی. 31 دسمبر 2010 ملک دلپذیر کے مطابق گارے کے ملکہ پلاٹ میں شباب اسلامی کے زیر اہتمام ناموس رسالت کانفرنس تھی. موقع پر ممتاز حسین قادری خوش نظر آئے. انہوں نے نیا لباس پہنا، امامہ سر پہ رکھا اور محفل میں شریک ہوئے اور سب سے پہلے ان کو انعاد کی دعوت دی گئی. یوں تو سلمان تاثیر کے خلاف 500 سے زائد علماء نے فتوے دیے تھے، لیکن ملک ممتاز حسین قادری پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی تقریر مفتی محمد حنیف قریشی کی تھی، جس کو سننے کے بعد ملک ممتاز حسین قادری نے یہ ٹھان لی تھی سلمان تاثیر کو قتل کرنا ہے. کہتے ہیں اگر ہمارے ملک کا قانون 295 کی گستاخ رسول کی سزا موت کا قانون نہ ہو، اللہ نے جرأت ہمیں عطا کی ہے. اپنے ہاتھوں سے ہم بندوق چلانا بھی جانتے ہیں، گولی مارنا بھی جانتے ہیں اور گستاخ کا گلا کاٹنا بھی جانتے ہیں. اور یہ اپنے اندر سے بزدلی نکالو. ہمیں اللہ نے اتنی توفیق اور جرأت دی ہے، ہم گستاخ کا گلا دبا سکتے ہیں، اس کی زبان کاٹ سکتے ہیں، اس کے جسم کو گولیوں سے چھلنی کر سکتے ہیں. کاٹ نہیں سکتا کوئی قانون، ہمیں پکڑ نہیں سکتا. گستاخ رسول کی سزا موت ہے. گستاخ رسول کی سزا 4 جنوری 2011 وہ تاریخی دن تھا جب ملک ممتاز حسین قادری نے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو اسلام آباد کو سار مارکیٹ کے باہر 27 گولیاں مار کر قتل کر دیا. پورے ملک کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو گیا. ناموس رسالت کے خلاف اٹھنے والی آوازیں بند ہو گئی. سلمان تاثیر کو قتل کرنے کے بعد ممتاز حسین قادری نے خود ہی گرفتاری دے دی. میڈیا اور 60 سے زائد تفتیشی اداروں کے سامنے ایک ہی بیان تھا کہ میں نے سلمان تاثیر کو توہین رسالت کی وجہ سے قتل کیا ہے. اور پنڈی کی اڈیالہ جیل میں لگائی گئی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے ذریعے کیس کی سماعت ہوئی. عدالت کارروائی کی رپورٹ شائع ہوئی جس میں ملک ممتاز حسین قادری کا یہ بیان تھا کہ میں سلمان تاثیر کی جانب بڑھا تب مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ملا. محترم، آپ نے ناموس رسالت کے قانون کو کالا قانون کہا ہے، اگر ایسا ہے تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں. اس پر وہ اچانک چلایا اور کہنے لگا وہ نہ صرف کالا قانون ہے بلکہ میری نجاست ہے. بحیثیت مسلمان میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور مشتعل ہو گیا. میں نے ٹریگر دبایا اور وہ میرے سامنے ڈیر ہو گیا.
مجھے کوئی بھی پچھتاوا نہیں، میں نے یہ تحفظ ناموس رسالت کی خاطر کیا ہے۔ 1 اکتوبر 2011 کو دہشت گردی کی عدالت کے جج پرویز علی شاہ نے آپ کو 2 مرتبہ سزائے موت اور 2 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی اور اپنے فیصلے میں کہا کہ ملک ممتاز حسین قادری نے جو کام کیا ہے وہ ملکی قانون کے مطابق ٹھیک نہیں۔ ملک ممتاز حسین قادری کی پھانسی کی سزا کی خبر نے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ حالات خراب ہو گئے، کئی لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ ممتاز قادری کے حق میں ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ 9 مارچ 2015 کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی عدالت کے کیس کو کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ یہ کیس دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا۔ البتہ ہائی کورٹ نے فرد واحد کی قتل کی بنیاد پر ایک بار سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ جسٹس خواجہ محمد شریف اور جسٹس نذیر اختر نے قرآن و سنت کی روشنی میں ممتاز قادری کے حق میں زبردست دلائل پیش کیے، لیکن آصف خوسا کی سربراہی میں بینچ نے دلائل رد کر دیے۔ 17 اکتوبر 2015 کو اپنا فیصلہ سناتے ہوئے سزائے موت ختم کرنے کے بجائے دہشت گردی کی عدالت کا فیصلہ بحال کر دیا۔ اس پر نظرثانی کے لیے درخواست دائر کی گئی، مگر وکلاء کے دلائل سنے کے بغیر ہی آصف خوسا نے کہا کہ سلمان تاثیر نے کسی بھی قسم کی کوئی بھی گستاخی نہیں کی۔ اپیل مسترد ہونے کے بعد صدر پاکستان کو مراسلہ جاری کیا گیا۔ یہ فیصلہ قرآن و سنت کے منافی ہے، لہٰذا صدر اپنے خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اسے کالعدم قرار دے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، علامہ خادم حسین رضوی اور کئی اکابرین علماء نے عدالتی فیصلے کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی، لیکن صدر پاکستان نے مراسلے کو مسترد کر دیا۔ عدالت میں پہلی پیشی کے موقع پر وکیلوں نے ملک ممتاز حسین قادری کا زبردست استقبال کیا اور پھول کی پتیاں نچھاور کی، جس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ ممتاز قادری کیس کا ٹرائل خصوصی عدالت کے ذریعے جیل میں ہی ہوگا۔ لاکھوں روپے لینے والے وکلاء نے ملک ممتاز حسین قادری کا کیس مفت لڑنے کی پیشکش کی۔ عوامی رد عمل کے خوف سے ملک ممتاز حسین قادری کی پھانسی کا فیصلہ مکمل طور پر خفیہ رکھا گیا۔ رات کو معمول کے مطابق ملک ممتاز حسین قادری آرام کر رہے تھے کہ نیند سے بیدار کر کے بتایا گیا کہ صبح آپ کو پھانسی دی جائے گی۔ ملک ممتاز قادری نے سفید لباس پہنا اور واسکاٹ پہنی جس پر پاکستان کا پرچم عیاں تھا۔ ادھر پولیس کی گاڑیاں ملک ممتاز حسین قادری کے گھر میں پہنچی۔ گھر والوں کو بتایا کہ غازی کی طبیعت سخت خراب ہے، آپ خیریت دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس آ جائیں۔ اہل خانہ کو جیل میں لایا گیا۔ ملک ممتاز حسین قادری کئی دیر تک ان کو نعتیں سناتے رہے، پھر مخاطب ہو کر کہا کہ تمہاری خواہش تھی کہ میں رہا ہو جاؤں، لیکن میری خواہش تھی کہ میں بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاؤں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے میری خواہش کو پورا کیا۔ پھانسی کا وقت صبح 4 بجے طے کیا گیا۔ اہل خانہ سے ملاقات کے بعد غازی ملک ممتاز حسین قادری نے آب زمزم پیا، اجوا کھجور کھا کر سحری ختم کی۔ نماز تہجد ادا کرنے کے بعد مقررہ وقت سے پہلے ہی پھانسی گھاٹ کی طرف قدم بڑھائے۔ کہا گیا کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ ملک ممتاز حسین قادری کی طرف سے جواب آیا کہ سامنے رسول اللہ میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ پھانسی کے پھندے تک جاتے جاتے بڑے بڑے بہادروں کی ٹانگیں کام جاتی ہیں، انسان اپنی ہوش و حواس میں نہیں رہتا، لیکن ملک ممتاز حسین قادری کی آخری اپیل سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ملک ممتاز حسین قادری نے کہا کہ بے وقت شہادت میرے سر پر امامہ ہوگا، میرے چہرے پر کالا کپڑا نہیں ڈالا جائے گا اور پھانسی کا پھندا خود میں اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے کے اندر ڈالوں گا۔ یوں 29 فروری 2016 بروز سموار صبح 4 بجے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگاتے ہوئے ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ ملک ممتاز حسین قادری کی پھانسی کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ راولپنڈی لیاقت باغ میں لاکھوں لوگوں کا سمندر مڈایا، ہر ایک آنکھ اشکبار تھی، علماء کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ پیر سید حسین الدین شاہ نے ملک ممتاز حسین قادری کا جنازہ پڑھایا۔ ایک طرف جہاں ملک ممتاز حسین قادری کے جنازے میں لاکھوں کا مجمع تھا تو دوسری طرف سلمان تاثیر کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی عالم دین میسر تک نہ تھا۔ ملک ممتاز حسین قادری کی شہادت کے بعد پاکستانی سیاست کا ایک نیا باب کھلا، تحریک لبیک پاکستان وجود میں آئی۔ کیونکہ ملک ممتاز حسین قادری کو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں پھانسی دی گئی تھی، 2018 کے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی، 22 لاکھ ووٹ لے کر پاکستان کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا، اور یوں پاکستان مسلم لیگ نون کے 22 MNA تحریک لبیک پاکستان کی وجہ سے ہار گئے اور پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب رہی۔ یاد رہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے بننے کی وجہ غازی ملک ممتاز حسین قادری کی پھانسی تھی، اور غازی ملک ممتاز حسین قادری دعوت اسلامی کے امیر مولانا الیاس اتار قادری کے مرید تھے۔
جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے